ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سن لیا، منادین ایک پکارنے والے کو، منادی ندا دینے والا، ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنا، اونچی آواز سے بلانا، اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کچھ لوگوں نے آپ کی براہ راست آواز سنی جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا، اور اس کے علاوہ بھی جیسے اور پیغمبروں نے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اونچی آواز میں پکارا، چپکے چپکے پکارا. تو منادی ہوتا ہے جو منادی کرتے ہیں نا، یعنی بلند آواز سے لوگوں کو بلاتے ہیں، سب تک پیغام پہنچاتے ہیں. ینادی للایمان، وہ ایمان کے لیے ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا لوگوں کو. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور لبیک کہا. اس نے کہا تھا ان آمنوا بربکم، لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ. رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق مالک مدبر ہوتا ہے. فآمنا، تو ہم نے مان لی بات، ہم ایمان لے آئے، ہم نے پکار سن لی. تو کچھ لوگوں نے تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی، اور کچھ لوگ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے وارثوں کی آواز سنتے جا رہے ہیں. جب وہ پکارتے ہیں تو ان کی پکار پر لبیک کہہ دیتے ہیں، کیونکہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں نا. پکار تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، میسج تو وہی ہے. آج ہم بھی جو سن رہے ہیں اصل میں یہ اسی میسج کی کنٹینیویشن ہے. سنانے والا کوئی بھی ہو لیکن لانے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. تو اصل منادی تو وہی ہے، وہ انہی کی آواز کو لے کے آگے آگے چل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی بڑے بڑے وہ نہیں ہوتے تھے، اسپیکرز اور ایسے سسٹم نہیں ہوتے تھے کہ جو استاد پڑھا رہا ہے اسی کی آواز آخری طالب علم سنے. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے 50,000 کا مجمع ہے تو استاد یہاں بیٹھا ہے، وہ یہاں سے بول رہا ہے، تو اس کی آواز جہاں تک پہنچ رہی وہاں ایک شخص مقرر ہوتا تھا، وہ اسی بات کو غور سے سن کے آگے ریپیٹ کرتا. وہ اگلا شخص جو ہوتا تھا کچھ فاصلے پر وہ اس درمیانی واسطے کی سن کے پھر آگے آگے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصوہ کی اونٹنی پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو خطاب کیا تھا تو سب لوگوں نے ڈائریکٹ آپ کی آواز سن لی ہوگی؟ اتنے بڑے مجموعے میں ڈائریکٹ آواز بعض وقت نہیں جاتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک کی آواز کو دوسرا سن کر پھر آگے ریپروڈیوس کرتا، پھر وہ آگے پھر آگے یہ آواز پہنچتی. لیکن وہ ہوتی دراصل کس کی ہے؟ جو آغاز کرتا ہے اسی کی آواز ہوتی ہے، جو شروع کرتا ہے. جیسے نماز پڑھتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مکبر ہوتا ہے، اس کو مکبر کہتے ہیں. مکبر ہوتا ہے کہ جو امام ہی کے اللہ اکبر کو بعد میں دہراتا ہے تاکہ اور لوگ بھی پیچھے والے سن لیں. تو ہم نے منادی کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو سنا، آپ نے ایمان کی طرف بلایا، ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا، ہم ایمان لے آئے. اب کیا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دی. اور مغفرت کس سے ہے؟ مغفرت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ مغفر سے. اور مغفر کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کے ہیلمٹ کو جو جنگ میں پہنا جاتا تھا سر کی حفاظت کے لیے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ سر کو چھپا لیتا ہے اور دوسرے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تیر یا تلوار جو کچھ آتی ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، اس سے بائی پاس کر جاتی. تو مغفرت جو ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ستر الذنب، گناہ کو ڈھانپ دینا، اور دوسرا تجاوز عنہ، اس سے تجاوز کرنا، یعنی اس کے دوسری طرف چلے جانا. تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کو ہم سے ہٹا دے. سیئات چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں، صغائر. اور کس سے ان کا کفارہ کر دے؟ اعمال صالح کے ذریعے. جیسے ایک نماز سے دوسرے نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ کیا چیز کرتی؟ وضو اور نماز. پھر جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، عمرے سے عمرے تک، یعنی ایک نیک عمل آپ نے کیا، اس کے بعد پھر میل چڑھنے لگی، پھر آپ نے دوبارہ وہ عمل کیا، تو کیا ہوتا ہے، وہ بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں جو آپ کے اوپر چیزیں آئیں ان کو وہ دوبارہ نیکی کا کرنا ان گناہوں کو دھو دیتا ہے. جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے سے اگلے جمعے تک کیا ہوتا ہے، ایک روشنی رہتی. اسی طرح جو یہ کہا گیا نا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے، تو کس سے کر دے؟ نیکیوں سے کر دے. کون سی نیکیاں؟ گناہوں کے بعد پھر نیکی کرتے ہیں
تو وہ نیکی پچھلے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بنا دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم مرے تو سارے نیک لوگ مر جائیں تو پھر ہم سب ساتھ مریں، یہ نہیں کہا گیا. توفنا مع الابرار کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اور وقت تو فرق ہو سکتا ہے، ہر ایک نے اپنے وقت پہ مرنا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہماری روحوں کو جمع کر دے. کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی روح علیین میں جاتی. بعد میں کوئی دوسرا نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح بھی علیین میں جاتی اور پچھلی روح پہلی روح سے جا کے وہاں ملاقات کرتی. اسی طرح قبرستان بھی مسلمانوں کا الگ ہوتا ہے تاکہ باڈی بھی ہماری کن لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کی ہمسائیگی میں ہو، تاکہ ان پہ رحمت ہو تو ہم پہ بھی ہو جائے. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یہی دو چیزیں تھی وہاں بھی کہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا جا کے. اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارے آس پاس اچھے لوگ ہوں اور متقین، جیسے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی دوستی اچھے لوگوں سے. اگر آپ کی دوستی اچھے لوگوں سے نہیں اور آپ بالکل ایسے لوگوں میں ہر وقت رہتے ہیں جنہیں نہ خدا نہ رسول نہ کوئی یاد نہیں، کیا پتا آپ کی موت وہیں پر آ جائے. آپ مر رہے ہیں اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوں، کوئی کلمہ نہ پڑھے، کوئی اور اللہ کا ذکر نہ وہاں کرے، کسی اور ہی طرف چل رہے ہوں، کیونکہ جیسی انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ موت بھی ویسی ہی آتی. تو توفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. اور ابرار جو ہوتا ہے نا یہ بر سے ہوتا ہے، بر یا بار، بہت زیادہ بھلائی کرنے والا، کثیر الخیرات کو کہتے ہیں. بر جنگل کو کہتے ہیں، لن تنالوا البر، بر بھی اسی سے. اور جو ایمان لا کر نیک عمل کریں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول نے صرف رب کی طرف بلایا تھا یا کچھ اور بھی کہا تھا؟ انآمنوا بربکم فآمنا، تو اتنا کافی نہیں. رب پر ایمان جو ہے اگر وہ آ جائے تو وہ باقی سارے ایمان کے جو اصول ستہ ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہی کا حکم ہے نا. تو رسولوں پر ایمان، تو رسول کس نے بھیجے؟ کتاب کس نے بھیجی؟ ملائکہ پر ایمان کس نے کہا لاؤ؟ تقدیر کس نے بنائی؟ تو اس لیے رب پر ایمان بنیادی کی ہے. اگر رب پر ایمان ہو جائے تو باقی سارے ایمان اس کے تحت خود ہی آ جاتے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیوں کا کفارہ کر دے. ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم چونکہ ایمان لائے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے، تو یہ اپنے اچھے عمل کا واسطہ دے رہے ہیں، وسیلہ پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وسیلہ کس چیز کا جائز اور کس کا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان کا وسیلہ جائز ہے. جیسے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم کو بخش دے، ایمان کی وجہ سے بخش دے. وسیلہ ہوتا نا ذریعہ، اس کے ذریعے اس کی وجہ سے تو ہم کو بخش دے. تو یہاں ذریعہ کس کو بنا رہے؟ ایمان کو. یہ تو جائز ہے. اسی طرح اعمال صالحہ جو ہیں، نیک اعمال، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. مثلا یاد ہوگا کہ وہ 3 لوگ جا رہے تھے اور وہ پھنس گئے اور انہوں نے پھر اپنے اپنے نیک عمل یاد کر کے اللہ سے دعا کی. پتھر جو تھا وہ غار کے دروازے سے ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے. تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا. تو کبھی انسان بہت پریشان ہو تو انسان کسی اپنی نیکی کو یاد کر کے اللہ فلاں شخص کی جو میں نے مدد کی تھی یا کوئی بھی کام کیا تھا، اگر تو اس سے راضی ہے تو میرا اس کی وجہ سے میری یہ مشکل آسان کر دے. ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح اللہ کے ناموں کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں. جیسے یہ دعا آتی ہے نا، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اے اللہ میں تیرے اچھے ناموں کا وسیلہ دیتا ہوں اور تیری بلند صفات کا وسیلہ دیتا ہوں. اور صفات میں جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں. تو یہاں رحمت جو اللہ کی صفت ہے اس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی جائز ہے. اسی طرح اللہ کے جو کام ہیں ان کو بھی وسیلہ بنا سکتے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. تب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اس کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی جا رہی ہے. اسی طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجیں. ٹھیک ہے. اسی طرح
اپنے حال کا ذکر کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے. اپنے گناہوں کا ذکر کر کے، اس کو وسیلہ نہیں بناتے. گناہوں کے اعتراف جو ہے، ٹھیک، غلطیوں کا اعتراف جو ہے، اس کو آپ پیش کر کے وسیلہ ایک طرح سے بنا سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا پھر یہ کہ کسی اور سے دعا کے لیے کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات ملتی ہیں کہ آپ نے کبھی نیک لوگوں کا ذکر کیا. مثلا ایک دفعہ آپ حضرت ام حرام کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو سو رہے تھے، تو ایک دفعہ آپ کی آنکھ کھلی اور آپ مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پہ مسکرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ سمندر پر سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اور وہ اس طرح ہے جیسے ملوک اپنے تختوں پر ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ واقعی جب آپ کے پاس کچھ ایکسپیڈیشن ایسی گئیں تو اس میں سے ایک ایکسپیڈیشن پہ گئیں، اور جب وہ سمندر کے پار اتری تو اپنے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گئی. تو اس طرح سے شہید تھی کہ فی سبیل اللہ تھی. تو ان کو وہیں پر دفنایا گیا، سائپرس میں، جس کو قبرص میں آج کل سائپرس کہا جائے، ان کی قبر وہاں ہے. تو اسی طرح یعنی جب کوئی جنت کی آیت آتی ہے تو آپ دل میں دعا، یا اللہ تو مجھے جنت والوں میں کر دے. اگر کوئی نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو تو انسان دعا کر دیا اللہ مجھے بھی ایسے کرنے کی توفیق دے. تو یہ سب چیزیں تو جائز ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کیے اور اللہ کے قریب تھے. اب ہم ان کی کسی سنت کی پیروی نہ کریں، کچھ نہ کریں، اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں تو بخش دے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یا یہ کہ آپ کے والد نیک تھے تو آپ کہیں یا اللہ میرے والد کی نیکی کی وجہ سے مجھے بخش دے، یا کسی پیر کے نیکی کی وجہ سے میری بخشش کر دے، اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا. ٹھیک، جو صدقے کہتے ہیں، کبھی وسیلے کہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا تو ملتا ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن اب کام ٹوٹلی کوئی اور کرے، نہ ہم اس کی کوئی پیروی کریں، نہ ہی اس جیسا کوئی کام کریں، اور ہم صرف ان کو یوز کریں اپنا کوئی مقصد نکالنے کے لیے، تو یہ درست نہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ پیغمبر ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو دعوت اللہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ پر ایمان کی طرف بلانا. پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. اللہ ہم نے سن لیا، تو نے رسول جیسی نعمت بھیجی، ہم نے ان کی بات سنی اور ہم ایمان لے آئے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان لانے کا ذکر کرے، یا یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یا میں نے فلاں کام کر لی، شکر ہے میں نے فلاں کام کر لیا اپنا، تو یہ ایسا کہنا کوئی ریاکاری میں نہیں شامل ہو جاتا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اپنی نیکی کا ذکر کر رہے ہیں نا. تو اگر اس نیت سے نہ ہو نیکی کا ذکر کرنا کہ جس میں شوق مارنا یا کوئی ریاکاری کرنا وہ نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر جائز ہے کہ انسان اگر ذکر کر دے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، یا میرا ارادہ ہے کہ میں حج کو جاؤں، یا الحمدللہ میں حج کر کے آ گئی ہوں، تو باتوں میں اگر کہیں ذکر آ جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ ضرور کوئی دکھاوا ہی کر رہا ہے. نہیں، انسان اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں کو دوسروں سے شیئر بھی کرتا ہے. بعض واقعات آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں جس میں دوسروں کے لیے بہت لرننگ ہوتی ہے. تو اگر نیت ریاکاری کی نہ ہو تو انسان اپنے تجربے، ایکسپیرینس، نیک کاموں کے ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو کیا ملتا ہے؟ انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا اس نے کیا تو میں بھی کر لوں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا، اب آپ دیکھیں ربنا کی کیسی تکرار ہے نا، لطف آتا ہے بار بار. ربنا دل کی پکار ہے، اے ہمارے رب، اے جو تو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے. وآتنا، اور دے ہم کو، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، کیونکہ رسول واسطہ ہے نا بندوں اور اللہ کے درمیان. یعنی جو باتیں تو نے رسول کے ذریعے ہم کو پہنچائی ہیں کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہوگی، تو آپ ہم کو وہ عطا کیجئے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہماری بے عزتی نہ ہو، یعنی آگ میں نہ ڈالنا مراد یہ. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں جاتے. اے اللہ آپ وعدے کے بہت پابند ہیں. اللہ تعالیٰ وعدے خلاف کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے دو لوگ وعدہ خلاف ہوتے ہیں،
ایک منافق ہوتا ہے اور ایک عاجز. وعدہ خلافی کن سے ہوتی ہے؟ یا تو منافق، اور منافق جھوٹ بولتا ہے، اس کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، ویسے جھوٹے وعدے کرتا ہے. اور دوسرے عاجز. عاجز کون ہوتا ہے؟ مجبور. اس کی نیت خراب نہیں تھی لیکن وہ مجبور ہے. کس چیز سے مجبور ہے؟ پورا نہیں کر سکتا نا، وسعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ تو غلط بیانی کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس میں وہ سچے ہیں، درست وعدہ کرتے ہیں. اور دوسری کیا چیز ہے کہ عاجز نہیں ہے، تو اس لیے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے. بندے ہیں یہ سب کمزور کے جو وعدے کر کے پھر جاتے ہیں. یا تو وہ سچے نہیں ہوتے، پکے نہیں ہوتے اپنے عزم میں، ارادے میں، یا پھر یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. اب یہاں اس چیز کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اللہ تیری شان ہے، تو کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا، لہذا تو ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، دنیا اور آخرت میں عزت دینے کے جو اہل ایمان کے آپ نے کیے ہیں ان سب وعدوں کو نبھانا. مثلا دنیاوی وعدے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ سورۃ النور 55 میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں ضرور زمین کی خلافت بھی دے گا. اور اسی طرح مومنوں سے وعدہ کیا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ آخرت میں باغات عطا کرے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. دیکھا جائے تو عقل مند لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کائنات پر غور و فکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، ایمان لائے. ان کی سوچ اندر باہر سے تبدیل ہوگی، ان کی فکریں بدل گئی. انہیں دنیا کی بے عزتی کی وجہ آخرت کی بے عزتی کا خوف لاحق ہو گیا، جنت کا شوق لگ گیا، جہنم سے بچنے کی فکر لگ گئی. یعنی پوری شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے جب انسان کا ایمان سچا ہوتا ہے. ایمان جو ہے نا وہ صرف زبان سے کچھ بولنے کا نام نہیں ہے، ایمان دل میں اترتا ہے جس کے بعد پوری سوچ تبدیل ہو جاتی، برین واش ہو جاتا ہے. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اگر آپ سچے ہیں، آپ جینوئنلی مانگتے ہیں تو اللہ بھی سنتا ہے. اور کیا کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل، کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا. ایک اور جگہ آتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، اتنے تل برابر بھی، وہ بھی دیکھ لے گا، اس کو بھی اللہ دے گا اس کا بدلہ. اور صرف ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے 10 اور کئی گنا زیادہ دے گا. من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں اس معاملے میں. یہ نہیں کہ مرد نماز پڑھے تو اجر زیادہ اور عورت پڑھے تو نماز کا اجر کم، ایسا نہیں ہوگا، برابر کا اجر ہے. اس معاملے میں کمپلیٹ مساوات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی ذکر اور پڑھنے پڑھانے کا، کہ ذکر جو ہے نا وہ صرف زبانی سبحان اللہ پڑھنے کا نام نہیں، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر جوارے سے بھی ہوتا ہے، ذکر تسبیح کا بھی ہوتا ہے، ذکر قرآن بھی ذکر ہے، اور سیکھنا سکھانا بھی ذکر کی بہترین قسم ہے. پھر فرمایا کہ کوئی مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں اس میں. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض ہی سے تو ہے. مرد کس سے پیدا ہوئے؟ عورت سے. اور خاص طور پر جب ایمان کا رشتہ ہے تو اس میں ایمان میں کوئی فرق نہیں، عبادات میں نہیں فرق. ہاں کچھ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز میں فرق ہے، اور وہ تو مینجمنٹ کا ایک اصول ہے. اگر آپ کسی فرم میں سارے مینیجر ہی بھرتی کر لیں تو کیا ہوگا؟ کمپنی نہیں چل سکتی.
تو فرق رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح دنیا کا نظام بھی اس کے لیے بھی ایک ضرورت تھی تو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز فرق رکھی گئی, ورنہ ایمان میں برابر ہے, اجر میں برابر ہے, آخرت کے جنت کے درجے میں فرق نہیں رکھا جائے گا اگر عمل اچھے ہوئے. یعنی مرد اور عورت میں فرق نہیں. بعضکم من بعض, اور خاص طور پر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, التوبہ 71. مومن مرد اور عورتیں بعض ان میں سے بعض کے مددگار ہیں. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ام سلمہ نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے عورتوں کی ہجرت کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں, تو پھر اس پر یہ آیت اتری تھی فالذین ہاجروا, تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, یعنی عورتیں بھی ہجرت کر سکتی ہیں ضرورت پڑے. اور ہجرت کیا ہے؟ 3 طرح کی ہجرت. نمبر 1, ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ نے حرام کی. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی آپ پڑھ چکے ہیں. ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کو اللہ نے حرام کیا. پھر بلد کفر کو چھوڑ دینا بلد اسلام کے لیے, جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف لوگ ہجرت کر کے گئے. اسی طرح ایسے ملک کو یا ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں اللہ کی نافرمانی ہے, اور اس جگہ پہ جا بسنا جہاں اللہ کی اطاعت ہو سکے. تو 3 درجے ہیں ہجرت کے. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, یعنی خود نہیں کی, لوگوں نے زبردستی نکال دیا, ایگزائل کر دیا. یا بعض اوقات کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے, مثلا بعض اوقات بے گناہ عورتوں کو دھکیل کے گھر سے باہر کر دیتے ہیں. اخرجوا من دیارہم, چاہے وہ اپنا گھر تھا, ملکیت تھی ان کی, یا کرایہ کا گھر تھا. اخرجوا من دیارہم, کیونکہ گھروں کو چھوڑنا اور موو کرنا مشکل کام ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے راستے میں ستائے گئے. ذہنی اور جسمانی تکلیفیں, ہر طرح کا ستایا جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی, جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لا کر آپ کے فیٹ پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی گئی, اور باتیں بھی سنائی جاتی, شاعر ہے, مجنون ہے, کیا کیا. تو جو مرد اور عورتیں اللہ کے راستے میں ستائے جائیں. وقاتلوا, اور انہوں نے جنگ کی. بعض اوقات خواتین نے بھی جنگ میں حصہ لیا, اگرچہ ان پہ فرض نہیں ہے, لیکن ام عمارہ کا ذکر جنگ احد کے سلسلے میں آتا ہے, کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. وقتلوا, اور مارے گئے, یعنی شہید ہوئے. یعنی یہ سب کچھ ان پہ بیتا, یا ان میں سے بعض چیزیں بعض پہ بیتی. لأکفرن عنہم سیئاتہم, میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا. ولأدخلنہم, اور ضرور ان کو داخل کروں گا. جنات, باغوں میں. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جنت کے باسی ہوں گے. ثواب من عند اللہ, یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے. ایسے لوگ جن پہ یہ ساری مصیبتیں گزرے کہ گھر بار چھوڑنے پڑے, یا نکال دیے جائیں, یا جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیے جائیں اللہ کے راستے میں, یا وہ مارے اور مر جائیں, تو دنیا میں تو لوگ کیا کہتے ہیں, ہائے بیچارے کیا پایا انہوں نے. لیکن اللہ ان کی عزت کرنے والا, اللہ اپنے پاس سے ان کو ثواب دے گا, اپنے پاس سے بدلہ دے گا. اور سب سے بہترین بدلہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے پاس سے آیا. یہ پاس کا لفظ اس لیے کہ عزت بخش رہا ہے اللہ ان کو. واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ اس کے پاس بہترین ثواب ہے, بہترین بدلہ ہے, بہترین جزا ہے. اور جزائے اعمال میں مردوں اور عورتوں میں فرق نہیں ہے. اور ثواب کس کو کہتے ہیں؟ عمل کے بدلے. کچھ کیے بغیر ثواب کہاں سے آئے گا؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اور اس کے بعد ہر اس شخص سے جو ایسی کیفیات سے گزرے. لا یغرنک, ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو. تقلب الذین کفروا فی البلاد, ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں. یعنی کفار کی دنیا بھر میں فری آمد و رفت, کسی ویزے کی پرابلم نہیں, کوئی ایئرپورٹس پر رکاوٹ نہیں, کوئی کہیں امیگریشن کے مسائل نہیں, اور وہ آسانی سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اپنے کام کاروبار کر رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہیں. تو ان کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا کہ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے کسی کو ترقی کرتے ہوئے, اور اس کو دنیا بھر میں ورلڈ ٹور کرتے ہوئے اور گھومتے پھرتے سیر و تفریح کے لیے اور بزنس کے لیے اور معلوم نہیں کس کس کام کے لیے, تو انسان سوچتا کہ ہائے ہماری تو قسمت ہماری, اور یہ حجاب پہننے کی وجہ سے ساری رکاوٹیں آ گئی, اور یہ داڑھی رکھنے سے ہی سارے مسئلے کھڑے ہو گئے.
تمہاری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے. نہیں، دھوکہ نہ کھانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کیونکہ عموماً انسان ظاہر پرست ہوتا ہے نا، ظاہر میں کسی کی نعمت دیکھتا ہے، خوشحالی دیکھتا ہے، کسی کی فیسلٹیز کو دیکھتا ہے، سہولتیں دیکھتا ہے، تو انسان خود کو کوسنے لگتا ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں بیکورڈ کر دیا اور ہمارے رستوں میں رکاوٹ. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. پھر کیا کریں؟ سارے رستے ہم پہ بند ہیں، ساری جابز ہم پہ بند ہیں، تو پھر وہ نہ کرنے لگنا جو وہ کرتے ہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ انسان غیر محسوس طریقے سے ان کی نقالی شروع کر دیتا ہے. کیونکہ وہ کامیاب ہیں، ہم نے ان کو معیار بنا رکھا ہے نا سکسیسفل ہونے کا، تو پھر ہم بھی وہی کر لیں. نہیں، دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ عارضی چیزیں. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأوا ہوتا ہے پناہ کی جگہ. ملجا و ماوا پڑا ہوگا، آوا یؤوی ایوا، پیچھے گزر چکی ہیں سب باتیں. یعنی جہاں جا کے کوئی پناہ لے، تو پناہ لینے کی جگہ بھی کیا ہے؟ جہنم. یعنی جنت نہیں ہے، جہنم. وبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری آرام کی جگہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے فائدے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لقمان 24 میں فرمایا نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کھینچ لے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر اس کو ملنے والا ہے قیامت کے دن، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کم متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیا. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. کوئی فائدہ نہیں دنیا کی ان آزادیوں کی جس کا نتیجہ آخرت کی پکڑ اور جہنم کی جیل ہو. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا. ہاں، اگر تقوی کے ساتھ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ کی زمین میں اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں، تو پھر ان کو نقصان نہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کو دنیا میں کہیں بھی گھومنے کی اجازت نہیں یا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں. تقوی کے ساتھ، اللہ کی حدود اور باؤنڈریز کے ساتھ. مسلمان عورت کی جو حدود ہے، مسلمان مردوں کے لیے جو حدود ہے، ان کی پیروی کرو، حلال حرام کی فکر کرو، جائز اور ناجائز کو دیکھو، تو پھر تم کہیں بھی جا سکتے ہو. ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. نزل کہتے ہیں پہلے دن کی مہمان نوازی کو. جب کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے دن آپ اس کو کیا آفر کرتے ہیں؟ پہلے دن کے کھانے کو نزل کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. لیکن جنت میں ایسی مہمانی ہوگی کہ ہر دن پہلے دن کی طرح ہوگا. اس کی انجوائمنٹ بھی اور اس کی ایکسائٹمنٹ بھی اور اس کی خوبصورتی بھی اور بہترین بھی، اور وہ اللہ کے پاس سے بھی ہوگا، عزت والا بھی ہوگا. بعض اوقات مہمان کو تو آپ بازار سے منگوا کے سرو کر دیتے ہیں نا، خود نہ بھی پکائیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہت اچھا ہے. ابرار کون ہے؟ بار کی جمع، بہت زیادہ خیر کرنے والے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے. بار اور بر دونوں کی جمع ہوتی ہے، بار آرا روٹ ہے. اب پھر مہمانی میں یہ کہ خود کچھ نہیں کرنا ہوگا، سب کچھ اللہ کی طرف سے عنایت ہوگا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ نزل بھی ہے اور اس کے علاوہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. ایک تو جنت میں وہ سب ملے گا جو چاہیں گے، اور مزید بھی ہوگا. وہ مزید کیا ہے؟ اللہ کا دیدار.
یعنی انسان کی تمناؤں اور خواہشات سے بڑھ کے انسان کے لیے ہوگا وہاں سب کچھ. اور جب سب کچھ ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کرائیں گے. جو تو سورۃ یونس 26 میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکوکاروں کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. یعنی نزلا من عند اللہ کے علاوہ وما عند اللہ خیر للابرار، جو چھپا کے رکھا ہوا اللہ نے. اپنا دیدار اللہ سے پہلے ایمان کو ہی کرائے گا جو اس کو دیکھنے کے شوقین ہے اور اس کی خاطر ہر قربانی کر لیتے ہیں. تو متقین کا اجر کفار کے عارضی فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اور اللہ کی مہمانی اور اللہ کا دیدار سب سے بڑھ کر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب. وان من اہل الکتاب، اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں لمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، نجاشی ہیں. وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن و سنت. وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی ان کے پیغمبروں پر، جیسے تورات انجیل وغیرہ. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، ہمبل ہیں، مخلص ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یعنی دنیا کے فائدے نہیں لیتے. اور آیات سے مراد آیات شرعیہ ہیں، یعنی کتاب یا دین، یعنی دین دے کے دنیا نہیں لیتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. وہ بھی عند ربہم، یعنی وہ جو پیچھے ایمان والوں سے وعدے ہیں ان سے بھی وہی وعدے ہیں پھر، کیونکہ انہوں نے دنیا نہ لی ایمان اور اطاعت کے بدلے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا، یعنی دنیا جلد ختم ہونے والی اور قیامت کے دن بھی بہت جلد حساب ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی عدل پسند ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کی بھی تعریف فرمائی. قرآن پاک الاعراف 159 میں آتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت دیتی ہے اور اسی کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیتی، عدل اور انصاف کرتی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے فوت ہونے کی خبر ملی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر جنازہ پڑھو. لوگ کہنے لگے اس حبشی پر جنازہ پڑھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اہل کتاب میں سے بھی ایمان والے ہیں اور ان کے اندر بہت عاجزی ہے، اور وہ اپنی دنیا کی بادشاہت اور شان و شوکت چھوڑ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے اور وہ جلد اپنے اجر کو پا لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور آخر میں خطاب اہل ایمان سے ہے، ہم سب سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور جب اللہ اہل ایمان کہہ کے پکارے تو پھر اس حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے. کیا حکم ہے؟ اصبروا، صبر کرو، صبر سے کام لو. اور آپ دیکھیے کہ جب تک صبر نہ ہو انسان کی نیکی میں حسن پیدا نہیں ہوتا، نیکی میں خوبصورتی نہیں آتی، انسان استقامت اختیار نہیں کرتا، انسان اچھے اخلاق پر برقرار رہ ہی نہیں سکتا. اصبروا وصابروا، اور ایک دوسرے کے مقابلے پر صبر کرو. اب یہ دو چیزیں، اصبروا ہے اپنی ذات کے اندر صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر، تھکے ہوئے ہیں، ہمت نہیں، پھر بھی انسان نماز ادا کرتا ہے. بعض اوقات کسی کام کو دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے اللہ کی خاطر، جیسا مال خرچ کرنا ہے، کچھ بھی. تو اطاعت یعنی اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو تھکاوٹ
اور غربت اور تکلیف کے باوجود کرتے چلے جانا صبر کا تقاضا کرتا ہے. پھر معاصی پر صبر، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا خواہ وہ کتنے ہی پسند کیوں نہ ہو وہ چھوڑ دینا، یہ بھی صبر ہے. اور مصائب پہ صبر، مصیبتیں اور تکلیفیں جب آئیں ان پر صبر، یہ بھی صبر ہے. یہ ہے خود سے صبر کرنا، اپنے ہی اندر صبر کرنا. دوسرا صابرو، مقابلے پہ صبر، جب لوگ ستائیں، جب لوگ بات نہ مانیں، جب لوگ اعتراض کریں، جب لوگ اذیت والی باتیں سنائیں تو ان کی باتوں کے جواب میں صبر. آپ نے کسی سے بات کی، اس نے الٹا مطلب لیا، دو سنائی، اب آپ جواب میں کیا کریں گے؟ تو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ایک تو مقابلے پہ یہ صبر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ دشمن کے مقابلے پہ صبر. بعض اوقات لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو ستاتی ہیں، اس پہ بھی صبر. صابرو، صابرو باب مفاعلہ ہے، یعنی آمنے سامنے صبر کرنا، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر کرنا. تو بعض اوقات یہ اپنوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے، اپنے خاندان میں، گھر میں، اور بعض اوقات دشمنوں کے مقابلے پر، کہ جب دشمن حملہ آور ہو تو پھر جم کے رہو، استقامت اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو. سورۃ العصر میں بھی آتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی خود بھی صبر کرو اور کسی اور کو بھی ضرورت ہو تو اس موقع پر اسے تاکید کرو. آپ نے دیکھو کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے مثلا تو بعض اوقات لوگ اچھے بھلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں اس وقت، کیونکہ انسان پر جب اچانک کوئی کیفیت آتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو قریب کے جو لوگ ہیں ان کو تھامنا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پہ لانا چاہیے. ورابطو، اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، رابطہ رکھو، اپنے آپ کو مقصد سے باندھ کے رکھو، ہم وقت تیار رکھو. رابطو کا لفظ ہے بہت جامع لفظ ہے، اس کا روٹ ہے رابطہ. ربطہ، ربطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. صبر کا مطلب بھی روکنا ہوتا ہے، اور رباط کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام پر باندھ کے رکھنا. اور اس کا اعلیٰ ترین مقام جہاد ہے. گھوڑے کو باندھنے کے لیے بھی رباط کا لفظ آتا ہے، جنگ کی تیاری کے لیے بھی، چوکیوں کی حفاظت کے لیے بھی، مورچوں پہ رہنے کے لیے. اسی طرح انسانی روابط کو قائم رکھنا، انسانی تعلقات کو قائم رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. یا نہیں، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا آسان ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات نبھانا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. اسی لیے پہلے اصبروا وصابروا کہا اور پھر رابطوا کہا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اکیلے نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، کسی ایک شخص کا کام نہیں ہوتا کہ سب نیکیاں کر سکے. تو نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور جب دوسروں کو کرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو اس سے پھر استقامت نصیب ہوتی ہے. تو رباط کا کیا معنی ہے؟ نیکی پر خود کو باندھ رکھنا، نیکی کی تیاری رکھنا، مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ، اچھے کاموں کے ساتھ جڑ کے رہنا، باہم دین کا کام کرنے والوں کا ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا. اس کے علاوہ حدیث میں رباط کا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے ناگواری کے حالات میں وضو کرنا، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رباط ہے. صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے کہ رباط کے کنیکٹ کرنا، رب کا ہوتا ہے باندھ کے رکھنا، یعنی اپنے دھیان کو، دل کو باندھ کے رکھنا کہ اچھا نماز ہوگی پھر اگلی نماز. پھر اسی طرح ناگواری میں جب دل نہ چاہ رہا تو وضو کرنا. تو مشکل حال میں اپنے آپ کو نیکی پہ جمانا، یہ بھی اپنے آپ کو باندھنا ہے. جب تک آپ باندھتے نہیں تو کام کر نہیں سکتے. اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو باندھنا ہے، کیونکہ ڈرنے والی جگہ ہوتی ہیں. یہ بخاری میں آتا ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط 1 ماہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، مامون رہے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے مرابط قبر کے حساب کتاب سے محفوظ رہے گا. تو گویا نیکی کے کام میں خود کو باندھ کے رکھنا، دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ اور دین کے پھیلانے میں دل کو جمائے رکھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سے ہمت کا تقاضا کرتی ہیں. انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جمائے رکھے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو.
کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان سے یہ نیکیاں کروا سکتا ہے. صبر اور مصابرت اور رابط لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے نہیں، دل میں اللہ کی محبت اور اللہ